واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، صدر محترم حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود تمام معزز و مکرم علماء کرام، شیخ عبدالمعید صاحب سلفی مدنی حفظہ اللہ، اور انتہائی قابل احترام سامعین، معزز خواتین ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا والوں کو اسلام کی نعمت سے نوازا تو جہاں ان کے اندر ایک سب سے بڑی خرابی شرک کی تھی اور توحید سے دوری اور توحید کے منافی امور وہ انجام دیا کرتے تھے، وہیں ان کی ایک دوسری بہت بڑی خرابی آپس کا اختلاف، لڑائیاں، فتنے، فساد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش اور اپنی برتری ثابت کرنے کی جد و جہد، یہ سماج و معاشرے کی دوسری بہت بڑی برائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان دونوں برائیوں کا خاتمہ فرمایا. لوگ موحد بن گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ نے قرآن مجید کہ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اپنی اسی نعمت کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے اس کو یاد رکھو. اذ کنتم اعداء، کہ تم سب بڑے دشمن تھے آپس میں، فألف بین قلوبکم، اللہ نے اپنے دین، اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعہ تم کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. یہ جوڑنا
قرآن مجید کے ذریعہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، جدا جدا مت ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی اگر چھوڑ دی گئی تو آدمی جدا جدا ہو جائے، تفریق ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر چھوڑ دی گئی، نبی کا حکم اگر چھوڑ دیا گیا تو دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ اے مسلمانوں اپنی صفوں کو نماز میں سیدھی رکھو، اور نہیں رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ وہ پتہ چلا کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ دینے سے بہت بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی اخوت کی منافی چیز کیا ہے؟ قرآن و سنت کا چھوڑ دینا ہے، اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرنا، یہ اخوت کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز، کیونکہ مسلمانوں میں اخوت کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے بارے میں فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ اللہ نے جو نصیحت ان کو کی تھی، جو تعلیم ان کو دی تھی، جو طور طریقہ بتایا گیا تھا، جب اس طور طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت کی آگ بھڑکا دی، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ جب کوئی قوم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو، وحی الہی کو اور نبی کے بتائے ہوئے احکام کو چھوڑ دیتی ہے تو اس قوم کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس قوم کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اس قوم کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی خاطر لازم ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہر حال میں رجوع کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کریں، تاکہ اختلاف کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے اس سے بچ سکیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو، آپ دیکھیے کہ یہاں بھی وہی بات ہے، اخوت کو عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان اور اخوت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں بھی اخوت کو ایمان کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ جوڑا گیا۔ کب حضرت ابو بکر کے حضرت بلال بھائی بنے؟ جب وہی عقیدہ حضرت بلال کا ہوا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کب حضرت عمر فاروق کے حضرت صہیب بھائی بنے؟ جب حضرت صہیب نے وہی عقیدہ اپنایا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرات گرامی، یہ بہت ہی واضح چیز اور بہت ہی بنیادی چیز۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ اسلام بلندیوں کا دین، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی بلند رہے ہمیشہ۔ ایمان لانے والا اپنے مفاد کے لیے نہ جیے، ساری دنیا میں سب کے حقوق کی رعایت کرنے والا بنے، اور سب سے پہلا حق اللہ کا ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے، اپنے بھائیوں کا حق ادا کرے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، اور سارے مسلمانوں کا حق ادا کرے۔ اسلام نے جہاں ہم کو تمام پیمانے اور معیار دیے ہیں زندگی میں، اسی طرح اخوت اور دوستی کا بھی پیمانہ اور معیار مقرر کیا۔ بتایا کہ انما المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوستی کو یہاں دین کے ساتھ جوڑا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں سے دوستی کر رہے ہو، جن سے تعلق پیدا کر رہے ہو، پہلے دیکھو کہ وہ کیسے لوگ، نیک اور صالح، اللہ سے ڈرنے والے، یا اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ اس بات کو دیکھنا بہت ضروری۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی. دیکھو دوست اپنا ساتھی بناؤ تو مومن کو بناؤ. مومن تمہارا دوست اور ساتھی بنے اور تمہارا کھانا کھانے والے متقی اور پرہیزگار لوگ، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ کھانا پینا، انہی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے. اسلام میں فرمایا کہ وہ آدمی اسلام کی مٹھاس پا گیا، اس میں تو فرمایا کہ جو کسی سے اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے اور کسی سے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں داخل ہو گیا کہ اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لینا، روک دینا. من عطا للہ و منع للہ، جو اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روک دیتا ہے. اور اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال، اچھے بھائی کی مثال اور برے بھائی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دی. فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کنافخ القیر وحامل المسک. فرمایا کہ اچھے جو تمہارے دوست ہوں گے، صالح جو تمہارے دوست ہوں گے، جو تمہارے ہم نشین ہوں گے، جن کی صحبت تم اختیار کرتے ہو، دو طرح کے لوگ ہوتے، اچھے لوگ اور برے لوگ. جو اچھے دوست ہیں ان کی مثال عطر بیچنے والے کی، کہ عطر بیچنے والے سے یا تو تم خریدو گے، یا جب وہ اپنا ڈھکن کھولے گا تو خوشبو ملے گی، یا تم کو ہدیہ دے گا، تحفہ دے گا عطر کا کہ لے بھائی ایک فہا لگا لے. اور جو بھٹی جھونکنے والا لوہار ہے، اس کے بعد بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ دھواں ملے گا، کوئی چنگاری اڑے گی تمہارا کپڑا جلا دے گی. اسی طرح اچھے اور برے لوگوں کی دوستی کی مثال کہ جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے، اللہ کی یاد آئے گی، حقوق کی پہچان ملے گی، جنت کا راستہ قریب ہوگا، جہنم سے تم کو دور لے جائیں گے. اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا، حرام کھانے میں لے جائیں گے، برے کاموں میں لے جائیں گے، برے اخلاق میں لے جائیں گے. اور میرے بھائیوں، آپ یہ جانیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اقربکم منی یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. میرے سب سے زیادہ قریب جو قیامت کے دن ہوگا وہ اچھے اخلاق والا آدمی، اور سب سے زیادہ جو مجھ سے دور ہوگا وہ برے اخلاق والا آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. یہ بڑی جامع حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی، نہ تو خود کوئی مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے. اس کا دفاع کرتا ہے ہمیشہ اپنی زبان سے، اپنی طاقت سے. مسلمان کا دفاع کرتا ہے، اس کی جو بھلائیاں جانتا ہے وہ بتاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جن کا نام عبداللہ تھا، لیکن لقب ان کا حمار تھا. لوگ چونکہ بڑے مزاحیہ آدمی تھے اس لیے لوگ ان کو حمار کہتے تھے. اور یہ ہنسانے میں بڑے ماہر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسا دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی ہنس دیا کرتے تھے. لیکن ایک عادت ان کے اندر ایسی تھی جو ناپسندیدہ تھی. وہ عادت کیا تھی؟ وہ شراب پی لیا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی پہلے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی. صحابہ کرام بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ بھی پیتے تھے، لیکن بعد میں شراب حرام ہو گئی، سارے صحابہ نے چھوڑ دیا. لیکن اکا دکا کوئی آدمی باقی رہ گیا جو اس طرح کے کام کبھی کر لیتا تھا. تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ کبھی شراب پی لیا کرتے تھے. لے آ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پیٹو اس کو. پٹائی ہوتی، مارے جاتے، اور پھر اس کے بعد واپس چلے جاتے تو پھر اسی طرف لوٹ آتے. ایک مرتبہ لائے گئے شراب پینے کی حالت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لے جاؤ ان کو پیٹو.
جب لوگ مارنے لگے تو کہنے لگے، ایک کسی آدمی نے کہا لعنہ اللہ ما اکثر ما یوتا، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر، کتنی مرتبہ بار بار اسی جرم میں یہاں لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوا ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، ارے بھائی اس کو لعنت مت کرو، اپنے بھائی پر لعنت مت بھیجو، میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی اللہ اس کے رسول سے، جو میرے علم میں ہے اس حد تک میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا دفاع فرمایا۔ یہ اخوت کی پہلی بنیاد۔ لوگ ایک آدمی کی برائی بیان کر رہے ہیں اور اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، تو ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ بھائی اتنا برا ہی نہیں ہے، کہ ساری برائی کے پہلو اس کے اندر ہے، کچھ بھلائی کے پہلو بھی ہیں، کچھ نیکی کے پہلو بھی ہیں، کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، ان کو بھی دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں وہ عورت اللہ اکبر جو بڑی اللہ والی تھی، جس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، وہ آئی اور آخر حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس کو رجم کروا دیا، سنگسار کروا دیا، پتھر مار مار کے ہلاک کی گئی۔ وہ خود آئی اور اللہ کے نبی سے طلب کیا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بہت سخت جملے نکل گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خالد اس کو برا مت کہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جاتی تو بھی بھاری پڑ جاتی، ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اگر برا ہماری نظر میں نظر آتا ہے تو اس کے یہاں بھلائی کا کوئی پہلو نہیں، بھلائی کے پہلو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ظالموں کے حوالے کرتا ہے، کہ جو اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کریں، جو اس کو ستائیں، تکلیف دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بڑی پہچان مسلمان کی جو ظاہری ہے وہ یہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ، اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو ستاتا نہیں۔ یہ آدمی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور فرمایا کہ المومن من امنہ الناس، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھیں، اپنے مال کو، اپنی آبرو کو، اپنی جان کو محفوظ رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات گرامی آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ، تم پر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی آبرو، ایک دوسرے کا مال ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، آج کا یہ شہر حرمت والا ہے، آج کا یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے۔ اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی، اسلام میں کیا چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں بڑی محترم۔ کوئی بھی آدمی اگر اس سے کھلواڑ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مجرم۔ اپنے بھائی کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے 5 چیزوں کو بہت محترم قرار دیا گیا۔ کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی آبرو، کسی کی عقل، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ حرام قرار دی گئی۔ بغیر حق کے ان پر حملہ کرنا، ان کو ختم کرنا، یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ اور مسلمانوں کے حق میں بدرجہ اولا یہ چیز مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ لیکن سماج معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو مصیبت میں ڈالنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور بالخصوص دوستی کے نام پر اگر فتنہ پیدا کیا جائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، دعا سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء
ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان را حسنتا دفنہا وان را سیئتا اداہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ تو مجھے برے پڑوسی سے بچا، اے اللہ تو مجھے برے پڑوسی سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں پر ظلم کو بہت سنگین جرم قرار دیا۔ پڑوسی پر جرم کرنا اور پڑوسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، پڑوسی کی آبرو سے کھیلنا، یہ دنیا کا بہت سنگین ترین جرم ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے برے پڑوسی سے بچا، اور فرمایا کہ ایسی بیوی سے بچا، ایسی بیوی سے بچا جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو شیبونی قبل المشیب، آپ جانتے ہیں کہ کتنی عورتیں کیا ہوتی ہیں، ایسی بدزبان، ایسی اذیت پہنچانے والی، ایسی لوگوں کو مصیبت میں ڈال دینے والی، اپنی طرح طرح کی فرمائشوں سے کہ گھر کو جہنم بنا دیتی، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت چنچا، ہر وقت فساد، ہر وقت بگاڑ، پڑوسنوں سے جھگڑا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوا سے لڑتی ہے، ہوا سے لڑتی۔ تو ایسی بیویاں کیا ہے، اگر کسی شوہر کو مل جائیں تو اللہ کی پناہ۔ ایک عورت میں نے دیکھا، اس کا شوہر بیچارہ بڑا دیندار تھا، نمازی، لیکن عورت اس کو ایسی مل گئی کہ جب چاہتی راستے میں کھڑے ہو کے ذلیل کر دیتی۔ وہ ایسے کہتی تھی کہ تیری داڑھی کو اپنی ساڑی میں لپیٹ کے ماروں۔ اب بتائیے یہ کتنا سنگین جملہ ہے، لیکن اس عورت کا تقیہ کلام یہ تھا، ہمیشہ اپنے شوہر کی داڑھی کو نشانہ بناتی اور ہمیشہ اس کو مشکلات میں ڈالتی تھی۔ اگر کسی آدمی کو ایسی بیوی مل جائے تو کتنی بڑی قیامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث یدعون فلا یستجاب لهم، تین آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دعا کرتے ہیں ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ تین آدمیوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجل کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقها، کوئی ایسا آدمی جس کے نکاح میں بد اخلاق، برے کریکٹر کی بیوی ہو، کریکٹر لیس بیوی ہو، اور وہ اس کو طلاق نہ دے، تو ایسا آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ رجل کان لہ علی رجل دین فلم یشہد علیہ، ایک آدمی جس کا دوسرے آدمی پر قرضہ ہو لیکن قرضہ دیتے ہوئے وہ گواہ متعین نہ کرے۔ وہ فرمایا کہ ایسا آدمی اگر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا رجل آتا سفیہا مالہ واللہ یقول لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، ایک ایسا آدمی جو کسی نادان کو اپنا مال دے دے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ایک آدمی اپنے بیٹے کو بہت قیمتی موٹر سائیکل خرید کے دیتا ہے، 25,000 کا موبائل خرید کے دیتا ہے، پاکٹ منی دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا ہے، لوگوں کو ٹکریں مارتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، دوستوں کو کلبوں میں لے آ کے ڈانس دیکھتا ہے، اور اپنی بیوی کو دے دیتا ہے پیسے۔ وہ جاتی ہے بازاروں میں خرچ کرتی ہے، برباد کرتی ہے پیسے، اپنے گھر میں بد اخلاقی کو داخل کرتا ہے۔ یہ کیا ہے، سفیہوں کو اپنا مال اس نے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بڑا نمازی، بڑا حاجی، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اپنی بیوی کو غلط راستے پہ ڈال دیا پیسہ دے کر، غلط راستے پہ ڈال دیا اپنی اولاد کو پیسہ دے کر۔ لیکن آج سمجھایا جائیے، کہتے میرا پیسہ ہے، جو میں چاہوں گا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، سفیہوں کو مال مت دو، جو نادان ہیں ان کو مال مت دو، ایسے بیوقوفوں کو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مال دیا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے پناہ مانگی ایسی عورت سے کہ جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور کہ فرمایا من ولد یکون علی ربا، ایسی اولاد سے اللہ تیری پناہ جو ہمارا آقا بن جائے، جو ہمارا مالک بن جائے۔
آج دیکھو اولاد باپ بولتا ہے رہ بیٹھ، لا حول ولا قوت، اس قدر گستاخ، اس قدر نافرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی مت کہو اپنے ماں باپ کو اور جھڑکو نہیں۔ لیکن یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ چلتا ہے، باپ کے اوپر بھی حکم چلتا ہے، باپ کو غلام سمجھتا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ اللہ ایسے مال سے جو عذاب بن جائے، وہ مال عذاب نہیں ہے کہ جو حرام طریقے سے کمایا گیا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے، جو نیند اڑا دے، جو بھوک اڑا دے، جو عمل اڑا دے اور آدمی کو طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں ڈال دے، ایسا مال عذاب بن جاتا ہے۔ آدمی سوچتا نہیں اس مال کو کمانے میں، جائز ناجائز ہر طریقے سے کماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ کے نبی نے آخر میں کیا دعا مانگی؟ من خلیل ماکرین، مکار دوست سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مکار دوست سے، ہیلا باز دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میری آنکھیں، اس کی آنکھیں تو مجھ کو دیکھتی ہیں مگر اس کا دل مجھے چھپا لیتا ہے، دل میں میرا اعتراف نہیں کرتا ہے، اور اگر میری کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس پہ جلدی چھپا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو محلے بھر میں اس کو بانٹتا ہے، ارے فلاں نے برا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ غور فرمائیے کہ کتنا خطرناک دوست، ظاہر میں دوستی کرتا ہے اور باطن میں دشمن ہے۔ اللہ کے نبی ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگا۔ ایسا دوست وبال جان، اخوت کے منافی چیزوں میں جس کو اللہ نے بڑا سنگین جرم قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی معصوم بھائی پہ تہمت لگا دی جائے، جو کام اس نے نہیں کیا ہے اس کام کو اس کے اوپر جڑ دیا جائے، محض حسد میں، محض دشمنی میں، محض اپنی ناپسندیدگیوں کی آسودگی کے لیے اس پر تہمت لگا دی جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں شیطان نے بہت ساری برائیوں میں انسانوں کو مبتلا کیا، وہیں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ تہمت لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ افطرا پردادی کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک افطرا پردادی اللہ پر افطرا کرنا ہے، رسول پر افطرا کرنا ہے، رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دینا سب سے بڑی برائی ہے۔ لیکن کسی مومن پر تہمت لگا دینا یہ بھی بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر بغیر بیچاروں نے کچھ کیا نہیں ہے، بغیر کیے ہوئے ان کو اذیت دیتے ہیں، یعنی ان پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ بہت بڑے گناہ کے حامل، بہت بڑے فساد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا ایسی ظالم ہے کہ یہ بڑے بڑوں کو نہیں بخشتی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، لیکن کوفہ والوں نے ان کی شکایت کی حضرت عمر ابن خطاب سے کہ یہ جو ہے جنگ میں نہیں جاتے، مال صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی گورنری سے ان کو ہٹا دیا، اور ایک دوسرے صحابی کو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، اور تحقیق کے لیے کہ جاؤ تحقیق کرو، مسجد ہر جگہ جا کے پوچھتے ہیں بھائی ان کے اندر کوئی خرابی ہے؟ نہیں، بہت اچھے آدمی، بہت اچھے امیر ہیں۔ ایک مسجد میں گئے تو کہا جب تم پوچھے رہے ہو تو میں بڑے انصاف کی بات کروں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو مکار ہوتا ہے، وہ پہلے یہی بات کہتا ہے کہ میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا اچھا آدمی ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی چکنی چپڑی باتیں آپ کو بہت پسند آئے، اور جو ان کے دل میں ہے
اس پر جو ہے گواہ بنا کہتے کہ صاحب میرے دل میں بھی ہے جو زبان سے کہہ رہا ہوں. یا اس کی دوسری بھی تفسیر کی گئی کہ دل میں جو اس کے خلاف ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد. جب پیٹھ پھیر کے جاتا ہے تو دنیا میں نسلوں کو ہلاک کرتا ہے، انسانوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے کچھ لوگوں کو نصیحت کیجئے کہ بھائی ارے نماز پڑھو اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کا پکا حکم ہے داڑھی رکھ لو اور اپنا لباس درست کر لو. کہتا چلو چلو میں تم سے بڑا متقی ہوں، میرے پاس تم سے بڑا ایمان ہے. اس اللہ کے بندے کا ایمان کتنے اندر داخل ہے، کبھی باہر نہیں آتا. وہ کتنا مضبوطی کے ساتھ اندر جمع ہوا ہے، یہ کبھی باہر ہی نہیں آتا. اس کو مسجد تک نہیں پہنچا سکتا، اس کے چہرے میں داڑھی نہیں لا سکتا، اس کے کپڑے کو درست نہیں کر سکتا، اور یہ بڑا مومن ہے، آپ سے زیادہ مومن ہے، آپ سے زیادہ متقی ہے. اب بتائیے یہ کیسی بات ہے؟ وہ ابو سعدہ نے یہ کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ صاحب یہ تو صحیح نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں. حضرت سعد نے فرمایا بھائی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، ایسے ایسے نماز پڑھتا ہوں. تو تحقیق کرنے والے نے کہا کہ ہاں آپ کے بارے میں یہی گمان ہے، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بڑا نبی کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسی نماز پڑھتے ہیں. وہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اور ریاکاری کے طور پر کھڑا ہوا ہے خالی اپنی شان بتانے کے لیے، تو اے اللہ 3 کام اس کے ساتھ کر. اس کی عمر لمبی کر دے، اس کو فقیر بنا دے، اور اس کو فتنوں میں ڈال دے. وہ اتنی لمبی عمر ہو گئی کہ اس کی پلکیں آنکھوں میں گر پڑی، بھویں مل گئی یہاں سے، اور راستے میں بڈھا ہو گیا لیکن نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. جب کوئی پوچھتا کہ یہ کیا کر رہے ہو بڑے میاں، کہا کہ حضرت سعد کی بددعا مجھے لگ گئی. اور فقیر راستے میں کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ برائی کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ برائی کا انجام. لیکن یہ دنیا بڑی پاپی. میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل ہروی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، موحد اور کتاب و سنت کے پابند. عوام میں ان کی بڑی مقبولیت، سارے لوگ ان سے متاثر، ان کے تقوی، ایمان، علم سے متاثر. لیکن کچھ مولویوں کو ان کی بات پسند نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ علماء سو ہیں جنہیں مطلب صرف اپنے پیٹ سے، اپنے منصب سے، اپنی کرسی سے، دنیا کہیں بھی جائے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھرا، اپنی کرسی سلامت، اور دنیا میں اپنی پوچھ ہو رہی ہے تو سب کچھ ٹھیک. اور اگر اس پہ کوئی ضرب پڑی، اس پہ کوئی مشکل آئی تو قیامت کھڑی کر دیں گے. بڑے بڑے جلسے جلوس نکالیں گے، بڑے بڑے جھنڈے لے کر نکلیں گے، کفر کے فتوے لگائیں گے. وہ کیا ہوا؟ مولویوں نے دیکھا کہ اب ہماری دکان ماند پڑ گئی ہے. یہ آدمی جب سے لوگوں کے سامنے آیا ہے ساری پبلک اس کی طرف ہے. الف ارسلان بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے جس نے صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے. یہ جب ہرات میں آیا تو علماء کرام کا وفد ملنے گیا، اور جاتے ہوئے راستے میں کیا ہوا، مولانا اسماعیل ہروی کے پاس گیا اور جا کے کیا کہنے لگے، ارے آپ بہت بزرگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں اور آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں. اور چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے ایک بت رکھ دیا، تانبے کا ایک بت رکھ دیا. دیکھیے سازش کیسی ہوتی ہے، مسلمان پہ افطرا ایک مسلمان کیسے باندھتا ہے. آپ اسے غور فرمائیے. ان کے مصلے کے نیچے بت رکھ دیا اور گئے بادشاہ کے ہاں، کہنے لگے سرکار ہماری جان عاجز آ گئی، ایک آدمی بڑا فتنہ پرور، بڑا مشرک اور بڑا برباد ہے، وہ جو ہے اپنے مصلے کے نیچے
بت رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے، اس کی شکل و صورت اسی طرح سے ہے، اور آپ کو یقین نہ آئے؟ کون آدمی؟ اسماعیل۔ حیران رہ گیا بادشاہ، اتنا بڑا عالم، ساری دنیا جس کے تقوی و زہد کی معتقد ہے، اس کا یہ عالم۔ کہا ارے حضور ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اپنے فوجیوں کو بھیجیے، چپکے سے جائے اور مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالے، آپ کو مل جائے گا۔ وہ بت رکھتا ہے ہمیشہ۔ ابھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے بت رکھتے تھے، منہ میں آمین اس لیے بولتے ہیں کہ بت رکھتے تھے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ ہاتھ جھاڑو اور زور سے آمین بولو۔ یہ کہتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں سماج معاشرے میں کی جاتی ہیں۔ اب آپ مت سمجھیے کہ کوئی معمولی لوگ، یہ علماء کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، اور طرح طرح کی تہمتیں اہل حدیثوں پہ لگائی جاتی ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، یہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے۔ ابھی ایک دیوبندی مولوی صاحب ہماری صحبت میں آئے، کہنے کہ اللہ کی قسم مولوی صاحب میں کیا بتاؤں، ہمارے بڑے بڑے علماء نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اہل حدیث صحابہ کا دشمن ہوتا، لیکن میں تو یہاں آ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ قدم قدم پر آپ لوگ صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، ہر بات میں صحابہ کا حوالہ، ہر بات میں صحابہ کا منہج، اور آپ یعنی اس طرح ہمارے علماء نے ہم کو گمراہ کیا۔ کہا کہ میں بہت حیرت زدہ ہوں، اللہ مجھے افسوس ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ کہ ان کے قریب مت جانا، ان کے قریب گئے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ ائمہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے دشمن ہیں، یہ امام شافعی کے دشمن ہیں، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ اہل حدیثوں سے زیادہ صحابہ سے، ائمہ سے محبت کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا آپ کو کہیں نہیں پایا جائے گا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ تہمتیں، افتراء پردادیاں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ بھیجیے، دیکھیے مسلح کے نیچے آپ کو مل جائے گا۔ بادشاہ نے بھیجا بھائی، اور گئے سپاہی واقعی مسلح کے نیچے سے لے کے چلے آئے، اور اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنا کہ بادشاہ آیا ہے، تو گئے چلو ملاقات کر لیتے، اتنا بڑا غازی مجاہد بادشاہ ہے، اس سے ملتے ہیں۔ جب گئے وہ بادشاہ تو بہت غصے میں بھرا ہوا تھا، پہلے بت نکال کے پوچھتا ہے کہ میاں یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ تانبے کا بت ہے، کھلونے کے جیسا ہے، کچھ لوگ ہو سکتا کھیلتے ہوں گے۔ کہا کہ یہ لوگ، یہ علماء بڑے بڑے کیا جھوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم اس کو اپنے مسلح کے نیچے پر رکھتے ہو اور کہتے ہو اللہ ایسے ہی ہے۔ ان کی زبان سے نکلا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیا بکتے ہو؟ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ تہمت ہے۔ اتنی قوت سے انہوں نے بولا کہ بادشاہ ان کی بے ساختگی سے چونک گیا۔ جہاں دیدہ تھا، دنیا کے تجربات اس کے بعد سے سمجھ گیا کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ سچے کی قوت ہے، یہ سچے کی آواز ہے۔ کہا حضور آپ تشریف لائیے، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ بہت عزت دی، اور ان تمام مولویوں کو بلایا اور کہا میں تمہاری کھال ادھر دوں، صحیح بات بتاؤ۔ کہا حضور جب سے آیا ہماری مارکیٹ ٹھنڈی ہو گئی، کیا کریں، پیٹ کا سوال ہے، اب کوئی راستہ نہیں تھا تو سوچا آپ کے ذریعہ اس کو ڈاؤن کر دیں۔ سب کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیا، سزائیں دی۔ حضرات گرامی، یہ بہت سنگین مرحلہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائیوں کے خلاف اس طرح کی افتراء پردادی کرے، مسلکی افتراء پردادیاں۔ حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی، مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو اخوت کے آداب کہاں گئے اللہ والو؟ ایک دوسرے پر جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات لگانا، انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، یہ ہمارا جرم ہے۔ اور یہ چیزیں مسلمانوں کو پیچھے کرنے والی ہیں۔ مسلمانوں کو آج دیکھیے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ مشکلات میں مبتلا مسلمان ہیں۔ ساری دنیا میں پریشانیاں، جہاں شرک
اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت اس کا سبب ہے، وہاں ہماری آپس کی دشمنی، آپس کی نفرت۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نفرت کہاں تک بڑھ گئی۔ ابھی بڑے بڑے علماء جب سی آئی ڈی اور سی بی آئی ان کے پاس آتی تھی تو کہتے تھے ہم لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، یہ دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح باتیں بتا رہا ہوں۔ آپ بتائیے کتنی بڑی تہمت اور الزام تراشی۔ یہاں تو یہ چاہیے کہ سارے مسلمان، اور بعد میں پتہ کیا چلا کہ یہ کام غیر مسلموں کا ہے۔ مکہ مسجد میں دھماکہ کس نے کیا؟ غیر مسلموں نے کیا، اور مسلمان ایک دوسرے پر تہمت لگائے گا کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ جہاں سب کو متحد ہونا چاہیے اور وہاں ایک دوسرے کی دشمنی پر آمادہ، ایک دوسرے کے خلاف دل کی بھڑاس نکالتے۔ ابھی اللہ نہ کرے جب بھی کوئی معاملہ قرآن و سنت کی دعوت پر چلنے والوں کا پیش آتا ہے، ان کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومتوں میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے، خط لکھے جاتے ہیں، اخبارات اور میڈیا میں دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کا تعلق القاعدہ سے ہے، ان کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے، فلاں سے ہے۔ دنیا کی سب سے جھوٹی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اخوت و مروت کو توڑنے والی چیز ہے، یہ سماج معاشرے میں فساد برپا کرنے والی چیزیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بڑی برائی مسلمانوں میں کیا ہے، یا اخوت کو توڑنے والی کیا ہے؟ راز کو فاش کر دینا۔ ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ مشہور اسلامی اصول ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت کی متقاضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فانها الامانہ، کہ آدمی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے دوسری طرف متوجہ ہو گیا تو اب اس کی بات آپ کے پاس امانت ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ بات بھی امانت ہوتی ہے، آپ نے سمجھو خالی مال دولت امانت ہوتی ہے، کوئی بات جو آپ کو دیتا ہے وہ بھی بہت بڑی امانت ہوتی ہے۔ اور آدمی کی بلندی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کی امانت داری کو محفوظ رکھے، سنبھالے رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو اپنے پیٹ میں نہیں رکھتے، پھیلا دیتے، فلاں نے ایسی بات کہی، فلاں نے ایسی بات کہی۔ ایک آدمی جو آپ کو بہت معتمد سمجھ کے کوئی بات آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ دوسرے کے پاس گئے، اس کے راز کو آپ نے فاش کر دیا، یہ آپ کا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر آپ ہمیشہ خوش ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ آئی ہیں تو آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس کو سن کے حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی دوسری بات کہی جس کو سن کے حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا آپ سے کہ آپ پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا راز، میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ایک دن مائی عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ تم پر جو میرا حق، کیونکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیوی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہوتی تھی، وہ کہا فاطمہ جو میرا حق تمہارے اوپر ہے اس حق کے حوالے سے میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اس دن پیارے نبی نے تم سے کیا کہا تھا، کیوں تم رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ کہا ہاں، اب جب کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہیں اور اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں رونے لگی، اور پھر اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو
کہ تم جنتی عورتوں کی سردار بنو؟ کہا یہ بات سن کے میں ہنسنے لگی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھید تھا، وہ راز تھا، حضرت فاطمہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میری حفصہ سے شادی کر لیجیے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ میری حفصہ سے شادی کر لیجیے۔ کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو پیغام بھیجا نکاح کا، اور حضرت حفصہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حفصہ کا مجھ سے ذکر کیا تھا، لیکن یہ اللہ کے نبی کا راز تھا اور میں اللہ کے نبی کا راز کھولنے والا نہیں تھا۔ تو دوستوں کا راز کھولنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ اخوت کی بہت بڑی منافی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا دھیان اور خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوستی کو توڑنے والی بڑی چیز کیا ہے؟ بخالت اور شح۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے اس مال کا حق آپ کے اوپر لازم کیا ہے کہ اس مال میں سے آپ غریبوں، محتاجوں، دوست، احباب کے اوپر خرچ کیجیے۔ اگر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں ضرورت کے مطابق جتنا اللہ نے آپ کے اوپر واجب کیا ہے تو آپ بخیل ہیں۔ واجب سے اوپر اگر کوئی خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل نہیں۔ جتنا واجب ہے اتنا خرچ کرتا ہے تو بخیل نہیں، اور اگر اتنا خرچ نہیں کرتا تو بخیل ہے۔ اور اس کے بخل کے اوپر ایک چیز کیا ہے؟ شح۔ شح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخیلی کے ساتھ ساتھ لالچ، اور اس کا جامع مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر آدمی کا حق نہیں ہے اس حق کی طرف آدمی لپکنے لگے اور اپنے حق سے زیادہ کا آدمی لالچی بن جائے، حریص بن جائے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ رعایت ہو، چاہے وہ لوگوں کی آؤ بھگت ہو جس کا وہ مستحق نہیں ہے، اس سے زیادہ کا طلبگار بنتا ہے، اس کے اندر لالچ پائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں شح میں داخل ہیں، اور یہ منافقوں کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اشحۃ علیکم، اور فرمایا اشحۃ علی الخیر، کہ یہ منافق تمہارے متعلق بخیل اور طمع رکھنے والے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں چاہتے، اور یہ بھی چاہنا کہ فلاں آدمی کو دوسرے کا جو مال ہے وہ اس کو نہ مل پائے۔ اللہ کے نبی فرمایا ایاکم الشح فإن الشح أهلك من قال قبلكم، اے میرے صحابہ، اے میرے مومنوں، تم شح سے بچنا، وہ بخیلی جس کے اندر طمع و لالچ پائی جاتی ہے، اس بخیلی سے بچنا، کیونکہ اس نے پچھلی امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا، پچھلی امتوں کو تباہی کے دہانے پر لگا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو آپ نے پوچھا کہ اے لوگوں تمہارا سردار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جد ابن قیس علی اننا نبخل، اے اللہ کے نبی ہمارا سردار جد ابن قیس، مگر وہ ذرا بخیل ہے، ہم لوگ اس کو بخیل سمجھتے ہیں۔ سردار اور بخیل، کہا کہ بخیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایو داعٍ ادوا من البخل، ارے لوگوں بخیلی سے بڑھ کے کوئی بیماری ہے؟ نہیں، یہ بخیل آدمی تمہارا سردار نہیں ہو سکتا۔ سردار تمہارا عمر ابن جموح ہوگا۔ عمر ابن جموح مہمانیاں کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرتے تو اللہ کے نبی کا بھی ولیمہ کر دیتے تھے۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی سردار ہے، سرداری کی شان اس کے پاس ہے کہ بخیل نہیں ہے، اپنا مال جہاں ضرورت ہوتی ہے خرچ کرتا ہے، تو یہ آدمی تمہارا سردار بنے گا۔ وہ بخیلی کیا ہے؟ دوستی اور مروت کو توڑ دینے والی چیز۔ شح کیا ہے؟ یہ اس سے بری چیز جو انسان کے اندر، اور یہ یہودیوں کی خصلت، ہمیشہ یہودی بخیل اور شحیح رہے ہیں، چاہے کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی، لیکن مال کی لالچ ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اس کے لیے وہ قتل، خون و غارت گری سارے کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں
درہم و دینار کے بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیش عبد الدینار تعیش عبد الدرہم، کہ دینار کا بندہ ہلاک ہو، درہم کا بندہ ہلاک ہو، اور اچھے اچھے کپڑوں کا بندہ ہلاک ہو، اچھے اچھے بستروں کا بندہ ہلاک ہو۔ اے اللہ، یہ اوندھا ہو جائے، اوندھا گر جائے، اور جب گر جائے تو اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس کے پاؤں سے کوئی کانٹا نکالنے والا نہیں۔ آپ دیکھو کہ ایک مسلمان آج کس پستی میں پہنچ گیا ہے کہ نہ کسی کی جان کی پرواہ ہے اس کو، نہ کسی کی آبرو کی پرواہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ممرہ میں 8 منزل کی بلڈنگ بنائی 3 مہینے میں لوگوں نے، اور انتہائی کمزور بنائی۔ یہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں پہ بیچا، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا، اور 70-72 آدمیوں کی جان میڈیا کے مطابق چلی گئی۔ اب بتائیے کیسے مسلمان لوگ، یہ دنیا کے بندے، درہم و دینار کے بندے، جس کو چاہے اس کی جان سے کھیل جائیں، اس کی آبرو سے کھیل جائیں، اور ساری دنیا میں یہ تو نمونہ آیا ہے، ایک مثال پیش ہوئی ہے، ورنہ ساری دنیا میں آج اکثریت ایسے لوگ ہوتی چلی جاتی۔ آدمی کو صرف اپنا بھلا چاہیے، اپنا مفاد چاہیے، اپنا عہدہ چاہیے، سارے اصول، سارے ضابطے توڑ دیتا ہے، ساری مروت بھول جاتا ہے، ساری ایمانیات اور اصول فراموش کر دیتا ہے، اپنے منصب کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی عزت و شہرت کے لیے دوسروں کو کچل کے نکل جائے، حقداروں کا حق مار کے نکل جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک بہت بڑا جرم مسلمانوں کے خلاف جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بدگمانی مت کرو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وہ ایسا ہوگا، اس نے ضرور ایسا کیا ہوگا، احتمالات پہ احتمالات قائم کر کے ایک فیصلہ کر لیتے۔ اور آپ دیکھیے کہ ترتیب کتنی پیاری ہے، جب آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو اس کی ٹوہ میں پڑ جاتا ہے، ولا تجسسوا، اور جب ٹوہ میں پڑتا ہے تو غیبت کرنے لگتا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم کو ناپسند آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے روکا ہے، لیکن آج ہمارے پاس بدگمانیوں کا ایک انبار ہے۔ اپنے بارے میں چاہتے ہیں کہ دنیا اچھا سوچے، لیکن دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے کے لیے تیار نہیں، ہمیشہ ایک نئے نئے پل اور تومار باندھتے رہتے۔ تجسس، ٹوہ میں پڑنا، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا معاشر من آمن بلسانہ ولما يدخل الایمان فی قلبی، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے مسلمان ہو لیکن تمہارے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو اذیت مت دو، ان کی ٹوہ میں مت پڑو، ان کی جاسوسی مت کرو، کیونکہ اللہ، جو آدمی اپنے بھائی کی جاسوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ٹوہ میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں سوچ لیتا ہے ایسا، اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اور بہت ساری مذموم خصلتیں ہیں وہ ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہماری زبان، سب سے بڑا خطرہ تو زبان سے۔ کسی شاعر نے کہا احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، اے انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھ، کیونکہ ایک اژدہا ہے جو تجھے ڈس کر برباد کر دے گا، یہ ایک سانپ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ ما اکثر ما یدخل الناس النار، کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ، یہ منہ لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے، کیونکہ آدمی ایک دوسرے پہ تہمت لگاتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے۔ اور جانتے غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرنا جس کو سن کر اسے برا لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر اس آدمی کے اندر وہ بات پائی جاتی ہو، کہا جب پائی جاتی ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو بہتان ہے، وہ بہتان ہے، وہ غیبت نہیں ہے، تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا، اور یہ بھی غیبت بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اخوت کے منافی ہیں، لیکن مجھے دیا ہوا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ جو ہے امیر محترم کی گفتگو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے دور رکھے جو اخوت کے منافی ہیں، اور ان تمام اصول اور آداب کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری محبت و اخوت میں اضافہ ہو اور ہمارے دل آپس میں جڑ جائیں، ہر طرح کے تعصب، ہر طرح کے نفرت اور عداوت کا ہماری زندگی سے خاتمہ ہو، اونچ نیچ کا ہماری زندگی سے خاتمہ ہو، اور برادری واد کا خاتمہ ہو، ہم سچے مسلمان بنیں، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد۔